جو کام کسی ولی نے نہیں کیا، جو کام کسی نبی نے نہیں کیا، وہ کام جب ہم نے دیکھا سرکار گوھر شاہی چٹکی بجانے سے پہلے کرتے ہیں کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے، اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتا چلا۔ مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے دور حاضر کے سب سے بڑے فتنے یونس الگوہر کے بارے میں کہ وہ اللہ کی شان میں کس طرح کس جرأت کے ساتھ گستاخیاں کر رہا ہے۔ یقیناً جس آدمی کا عقیدہ ایسا ہو وہ ایمان والا تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً یہ کسی کے اشارے پر کام کر رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمانوں کو راہ راست سے صراط مستقیم سے بھٹکانے کا کام کر رہا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ یونس الگوہر کے کیا عقائد ہیں، کیا نظریات ہیں۔ اس کے بعد ہم خود ہی فیصلہ کریں گے کہ اس آدمی کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، اور اس کے جو متبعین ہیں، اس کے جو پیروکار ہیں، اس کی جو باتوں کو سنتے ہیں اور جو اس کے عقائد کو اپنے عقائد سمجھنے والے ہیں، وہ آیا مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ جو کام کسی ولی نے نہیں کیا، جو کام کسی نبی نے نہیں کیا، وہ کام جب ہم نے دیکھا سرکار گوھر شاہی چٹکی بجانے سے پہلے کرتے ہیں۔ دراصل یہ سرکار جو بول رہا ہے یہ اپنے پیر و مرشد ریاض احمد گوھر شاہی کو بول رہا ہے۔ کبھی آپ اس سے دھوکے میں آ جائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سرکار بول رہا ہے۔ سرکار سے مراد ہے ریاض احمد گوھر شاہی، جس کا یہ پیروکار ہے، اور ریاض احمد گوھر شاہی وہ ہے جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور جو اس کے عقائد اور نظریات ہیں وہی اس کے عقائد اور نظریات ہیں۔ آپ اس ویڈیو سے ملاحظہ فرما لیں گے کہ ریاض احمد گوھر شاہی کون ہے، اس کے کیا عقائد ہیں، کیا نظریات ہیں۔ کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ اللہ کے بیٹے کی یعنی ریاض احمد کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا، یعنی یونس اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ بات کہی، میری طرف یہ الہام کیا کہ تیرا جو مرشد ہے وہ میرا بھی رب ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ اللہ کے بیٹے کی امت پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کے باپ کے ماننے والوں پر عذاب کیسے آئے گا؟ لیکن کسی نے یہ تو نہیں کہا آج تک کہ اللہ کو بھی بنانے والا کوئی ہے۔ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہو جائے گا نا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا عذاب کیوں آئے گا؟ جب یہودیوں نے کہا اللہ سے کہ بھئی ہم تو تیرے بیٹے کی امت ہیں، تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ ان سے یہ کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ میرے بیٹے کی امت ہیں تو اللہ ان پر عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ کے بیٹے کی امت پر عذاب نہیں آتا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس شخص کے بارے میں، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہود چونکہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو جب ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تو میں تو گوھر شاہی کو ماننے والا ہوں جو اللہ کا بھی باپ ہے، تو مجھ پر عذاب کیسے آئے گا؟ آپ اندازہ لگائیں اس شخص کی خباثت کا، کیا عقائد اور کیا نظریات یہ لوگوں کو پیش کر رہا ہے۔ تو اللہ کے باپ کے ماننے والوں پر عذاب کیسے آئے گا؟ دیکھو یہ جملہ میرا سنو، میں آپ کو سرکار کی جو ہے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دنیا میں کائنات میں سب سے پہلے جس نے مجھے بتایا اور جن الفاظ میں بتایا وہی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مجھے اللہ نے کہا، میں نے قسم اٹھائی ہے سرکار کی اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ اندازہ کریں ایسے بے شرم اور بے غیرت، اور ان کو سننے والے خاص طور پہ وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین جو اتنی بے شرمی بے غیرتی کی بات سننے کے بعد بھی اس آدمی کو سنتے ہو، میں کہہ رہا ہوں سلام ہے ان کی بے غیرتی۔ واقعی کہ بے غیرتی کے خیر کس تو عروج جب کے اوپر وہ ہوتی ہے پہنچے۔ جب اس کے جو سننے والے ہیں، اس کے جو سامعین ہیں، وہ سبحان اللہ اور پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ کے ذریعے اس کو داد دیتے ہیں، تو حیرت ہوتی ہے کہ آخر وہ ان لوگوں کی سمجھ کہاں چلی گئی ہے کہ یہ آدمی کیا بک رہا ہے، کیا گستاخیاں کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس کو سن رہے ہیں اور اس کو داد دے رہے ہیں۔ مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ اب اگر تم میں ہمت ہے سرکار لا گوھر حول شاہی ولا کے قوت الا باللہ۔ مرتبہ رب الارباب کو جھٹلانے کی تو جھٹلاؤ۔ میں نے قسم بھی اٹھا لی، میں نے حالات اور واقعات بھی بتا دیے، میں نے تشریح بھی کر دی۔ کنفرم لانتی نے ظاہر تو ہی یہ کال
یعنی یہ گوہر شاہی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ رب الارباب ہے۔ رب الارباب کا مطلب ہوتا ہے کہ رب کا بھی رب، یعنی اللہ رب العالمین کا بھی وہ رب ہے گوہر شاہی، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ باطن تو بھی یہ کالے، ظاہر تو بھی یہ کالے، باطن تو بھی یہ کالے، دل کالے کر کے رب نے لا چھوڑے نے تالے، منافقت بھی کامن تکیے دا نام لامن، کوپر تو شے بری نے کنفرم لانتی نے، کنفرم لانتی نے۔ اور تو اور جسم سمیت یہاں پر بھی بیٹھے ہیں اور کعبے میں بھی بیٹھے ہیں۔ جب حج کا وقت آیا تو کہا چلو جی حج کے لیے لے چلتے ہیں تمہیں۔ آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ میں نے حج روحانی کیا تھا یا جسمانی، آج تک پتہ نہیں چلا کہ جو حج کیا ہے وہ روحانی تھا یا جسمانی تھا، کیونکہ روحانی حج ہوتا تو آب زمزم کا ذائقہ محسوس نہ ہوتا۔ آب زمزم بھی کیا وہاں، سرکار نے حضور کے حجرے میں بٹھا کر کھجوریں کھلائیں، اور حضور کے حجرے میں جب بٹھا کر کھجوریں کھلائیں تو وہ حجرہ ویسا ہی تھا جیسا حضور کے دور میں تھا۔ جب سرکار نے حضور کے حجرے میں بیٹھ کے کھجوریں کھلائیں تو حضور کے کپڑے بھی ٹکے ہوئے تھے۔ شیطان بڑا حرامی ہے بھائی، پڑھو سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واقعی شیطان بھی اس کو داد دے رہا ہوگا کہ یار تو نے تو میرے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ حد ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، حد ہوتی ہے مکاری کرنے کی۔ آپ اس کی شرارتیں دیکھیں، آپ کتنی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ میں نے روحانی طور پر حج کیا ہے، رسول اللہ کے حجرے میں مجھے بٹھایا گوہر شاہی نے لے جا کر کے، میں نے وہاں پر کھجوریں تک کھائی ہیں، میں نے جو ہے کمرے کے روم کے احوال بھی دیکھے ہیں، پرانا ہی روم تھا، کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ مطلب حد ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی۔ یہ ان کا جو ہے کرتا ٹنگا ہوا ہے، یہ ان کا امامہ شریف رکھا ہوا ہے، یہ ان کے جو ہے جوتے رکھے ہوئے ہیں، ساری چیزیں دیکھی۔ جو کام کسی ولی نے نہیں کیا، جو کام کسی نبی نے نہیں کیا، وہ کام جب ہم نے دیکھا سرکار گوہر شاہی چٹکی بجانے سے پہلے کرتے ہیں۔ یہ فقیر نہیں ہو سکتا، یہ ولی نہیں ہو سکتا، نبوت تو ختم ہو چکی ہے، لہذا سوچنا بیکار ہے۔ نہ یہ فقیر ہے، نہ یہ ولی ہے، نہ یہ نبی ہے، کون ہے؟ اس کے بعد جناب جب سیدنا گوہر شاہی نے ہاتھ پکڑ کے عرش الہی پہ بٹھایا اب خدائی اور وہ منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ عرش پر لے گئے سرکار گوہر شاہی، عرش پر لے گئے جناب کو معراج ہو رہی ہے جی، اور پھر سامنے سے چلتا ہوا ایک شخص آیا، بڑی متکبرانہ چال، بہت متکبرانہ چال سے، اور جب وہ قریب آیا مجھے اتنا یاد ہے کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے، اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتہ چلا۔ کون سا میڈل پہ ہے؟ جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے۔ گمراہی کا بھی اگر کوئی میڈل ہونا تو وہ اس کو دل میں بھی ابلیس کا مہمان خصوصی ابلیس۔ اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتہ چلا، لیکن جب وہ آیا تو میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا، سامنے ایک کرسی رکھی ہے اس طرف کہ وہاں چلو۔ وہاں جب مڑ کے دیکھا جانے کے لیے، وہاں رخ کیا تو اس تخت کے اوپر سرکار بیٹھے یعنی ہیں، عرش پہ جو کرسی ہے اس کے اوپر اس کے سرکار بیٹھے ہوئے ہیں گوہر شاہی، تو اس تخت کے اوپر سرکار بیٹھے ہیں۔ تو فرط جذبات میں میں نے سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا، میں نے سنے ذرا توجہ سے، سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا میں نے، لیکن محسوس کیا کہ میرے برابر میں بھی کوئی ہے، اس نے بھی یہی کیا ہے، اور جب یہ دیکھا لا تو وہ حول تھا ولا قوت الا جس نے باللہ قرآن اتارا، جس نے بائبل اتاری، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس نے زبور اتاری، جس نے آپ توریت اندازہ اتاری۔ لگائیں اس شخص کی خباثت کا، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سرکار گوہر شاہی کے قدموں میں نے سجدہ کیا تو میرے ساتھ ساتھ اللہ نے بھی سجدہ کیا ان کو۔ بتاؤ کس طرح کا عقیدہ ہے اور کس طرح کی یہ جرأت ہے۔ سامنے والے لوگوں پر حیرت ہوتی ہے، اور یہ 1 ملین سے زیادہ جو لوگ اس کو فالو کرنے والے سننے والے ہیں ان پر حیرت ہوتی ہے کہ آخر ان کی عقل کہاں ماری گئی ہے، ان کی مت کہاں ماری گئی ہے کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتا ہم کیا سن رہے ہیں اور کس شخص کو سن رہے ہیں۔ اس آدمی کے جو عقائد اور جو نظریات تھے اللہ کے بارے میں وہ آپ نے سن لیے، ملاحظہ فرما لیے، اور یقیناً یہ ایسی گستاخیاں ہیں، اتنی بڑی گستاخیاں ہیں یہ کہ یہ آدمی کنفرم طور پر زندیق ہے، کافر ہے،
اور اس کے عقائد جو رکھنے والے حضرات ہیں، اس کے جو بھی پیروکار ہیں، اس کے جو بھی متبعین ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی یقینی طور پر لا محالہ بلا شک و شبہ وہ بھی کافر ہیں۔ اور جو ایسے لوگوں کے بارے میں شک رکھے کہ وہ کافر نہیں ہیں، ایمان والے ہو سکتے ہیں یا ان کو اچھا سمجھے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی کافر ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بھائیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ فتنہ آج کل بہت زیادہ عروج پر ہے، ہر جگہ اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے آپ کو مل جائیں گے، اور یہ لوگ خفیہ طور پر کام کرتے ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنے سے جوڑتے ہیں تصوف کے ذریعے سے۔ اچھا، یہ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں تصوف کے حوالے سے، دل کی اصلاح کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں کریں گے، اور ذکر اللہ بھی کبھی کبھی ان کے یہاں ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کبھی کبھی یہ کرتے ہیں، سیدھی سادی عوام کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے۔ جب لوگ ان سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اپنے عقائد اور نظریات ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب عوام کیا جانے عقائد کیا ہیں، عقائد کی کیا اہمیت ہے، وہ لوگ فرق نہیں کر پاتے، تمیز نہیں کر پاتے، لہٰذا وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں خود بھی بچنے کی ضرورت ہے، اور اس آدمی سے جو ہے اپنے لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔